السلام علیکم ویورز، سنو بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. ویورز، آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈے ہے جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آل پاکستان وکلا کنونشن جو ہے وہ آرگنائز کرایا گیا. اس کے پیچھے کیا پوائنٹ ہو سکتا ہے اسپیسیفکلی، کیونکہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ 2 ایئر سے آئین کی بات کی جائے یا وکالت کی بات کی جائے یا ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، وہاں پہ سیریس کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس بھی آ چکی ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے. اور کیا جو ووکلا کنونشن ہے اس سے کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بھی سامنے نظر آئے گا، یا جو چیزیں آلریڈی چلتی گئی ہیں اسی طرح سسٹم آپ کا چلتا جائے گا؟ عدیل بھائی آج گئے تھے وہاں پہ، بڑی خاص ڈیٹیلز لے کر آئے ہیں، بڑے جوشیلے خطاب بھی ہوئے تھے وہاں پہ، بڑے بڑے وکیل ہیں وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا پوائنٹ جو ہے، اپنا ایشوز جو ہیں وہ ریز کیے. ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہے جس میں آئی تھنک 90 دن کا مینشن ہوا کہ الیکشنز ٹائم پہ کرائے جائیں، لیکن اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس کی بہت بات کی جا رہی تھی لائرز موومنٹ کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ ایز سچ اتنی کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ملی، نہ ہی کوئی ڈیڈ لائن سامنے آئی ہے کہ ہم جو ہے کالے کوٹ والے اب نکلیں گے اور آئین کو ایک بار دوبارہ بحال کریں گے، جو کہ یہ بار بار سپیچز میں کہتے جائیں. عدیل بھائی، ماحول کیسا تھا آج، اور آپ کے خیال میں آل اوور پاکستان سے پارٹیسپیشن ہوئی ہے یا کچھ مخصوص گروپنگز بھی ان میں پائی گئی ہے؟ سر آج جو ماحول تھا وہ تو کافی چارج تھا، اور جو آڈیٹوریم تھا جس میں یہ کنونشن ہوا ہے، اس آڈیٹوریم میں ایک موقع کے اوپر تو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. ایک تو وہ ویسے کافی کنجسٹڈ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی ہم نے دیکھا ماضی میں جس طرح یہاں پر کنونشنز ہوتے آئے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کنونشن وکلاء کی ایک بڑی تعداد کو آپ کہہ سکتے ہیں گیدر کرنے میں کامیاب رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے اس میں سے نکلا کیا ہے، تو وہ اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ نکلا کیا ہے. تقاریر تو بڑی بڑی کی گئی ہیں، بڑے بڑے سینئر قانون دان یہاں پر آئے، اور وہ لوگ بھی آئے جو اکثر اس طرح کے کنونشنز میں نہیں آتے اور جن کو ہم ریٹائر تصور کرتے ہیں، مگر وہ لوگ بھی آ جائے اور انہوں نے بھی ان سے اظہار یکجہتی کیا. ایک چیز کی مجھے آج کمی نظر آئی. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو قرارداد ان کی جانب سے پاس کی گئی ہے وہ بڑی ہی ایک جنرلائز قسم کی قرارداد ہے. کوئی اسپیسیفک اس کے اندر تاریخ نہیں دی گئی کہ کب وکلاء تحریک کا آغاز ہوگا، جس کا ایک اشارہ کئی دنوں سے دیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ ایک وہ بات کہی جو پاکستان بار کونسل 2 روز قبل ان کی ایک جو کانفرنس تھی آل پاکستان وکلاء کانفرنس، اس میں کہہ چکے ہیں کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے صدر مملکت سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے 90 روز کے اندر انتخابات کی تاریخ دیں. اب اس میں بھی وہی کچھ ہے. مگر جو آج کی ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں جو کنونشن تھا، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ پبلک تھا، اور اس میں پارٹیسپیشن بھی اسی وجہ سے زیادہ تھی. جو پاکستان بار کونسل کا کنونشن تھا وہ اس طرح پبلک نہیں تھا، وہ ان کی اپنی ایک میٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس کی صورت میں تھا. تو اس میں جو کچھ بھی ہوا، اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہمیں نہیں معلوم. آبویسلی جو ہمارے ذرائع ہیں وہی ہمیں بتاتے رہے ہیں، ہم نے خود نہیں سنا. جو باہر آئے ہیں انہوں نے میڈیا پر گفتگو کی ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں نے فیصلے کیے ہیں. جو آج کا کنونشن ہوا ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو پاکستان بار کونسل جو کہ سب سے بڑی تنظیم ہے وکلاء کی، وہ اس آل پاکستان لائرز کنونشن میں شامل نہیں تھی. اور جب وہ شامل نہیں ہے تو پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پیغام آپ دینا چاہتے ہیں یونٹی کا، وکلاء کی یونٹی کا، وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. اور اس بات کا آج یہاں پر اظہار بھی ہوا، برملا بہت سے سینئر وکلاء نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود متحد ہوں، یکجا ہوں، اس کے بعد ہی ہم کوئی منظم قسم کی تحریک چلا سکتے ہیں، جس طرح کے ماضی میں ایک وکلاء تحریک پاکستان میں ہم نے دیکھی. اور اس پر پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سینئر قانون دان تھے، جس طرح کہ حامد خان صاحب ہیں، لطیف خان کھوسا ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا ایک شاید وہ ریکارڈڈ پیغام تھا، وہ بڑا جاندار تھا. خیر اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. اور اسی طرح کچھ دیگر شیخ احسن الدین جو کہ افتخار چودھری صاحب کے بڑے قریبی ہیں، اور دیگر کئی وکلاء، نیاز اللہ نیازی، احمد اویس صاحب، ان سب نے وہاں پر تقاریر کی، شعیب شاہین صاحب نے. اور کافی جوشیلے انداز میں آج تو بابر اوان صاحب بھی وہاں پر نظر آئے ہمیں، انہوں نے بھی بڑی زوردار قسم کی تقریر کی. اور مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہوتا رہا، جو تقاریر ہوتی رہیں، جو کچھ ان میں وہاں گفتگو ہوتی رہی، اس میں سے نکلا کچھ نہیں ہے.
اور جو پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے اس کے صدر ہیں عابد زبیری صاحب، ان کے ہی زیر اہتمام، سپریم کورٹ بار کے زیر اہتمام یہ آل پاکستان وکلاء کنونشن بلایا گیا ہے، اور ان کے بارے میں ایک تاثر عام یہ ہے کہ وہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے، اور میں یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ان کا ٹلٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے، تو میں یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان بار کونسل ہے ان کے بارے میں تاثر ہے کہ ان کا ٹلٹ مسلم لیگ نواز یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے یا پی ڈی ایم کی طرف ہے، تو یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اس بات کو ایڈریس کیا ہے آج حامد خان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل آپ لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں اور مزید آگے اس کو لے کر چلیں، ایک متحرک تحریک چلے، مگر یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو حامد خان صاحب ہیں وہ اس گروپ کے، جو یہ ایک وکلاء کا گروپ ہے، اس کے بیسیکلی ہیڈ وہ ہیں، تو انہوں نے آج اپنے جو اس وقت کی ان کی کابینہ ہے، جو عہدیدار ہیں، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس تحریک کو جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آج اس کو نقطہ آغاز قرار دیا انہوں نے، اس تحریک کو ہم سیاسی جماعتوں کی جو ایفیلیشن ہے اس سے پاک رکھیں اور ہم اپنا ایک ایجنڈا لے کر چلیں، ہم کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا ٹو نہ کریں، مگر ایونچولی ہم نے دیکھا ہے کہ آبویسلی جو ٹلٹ ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے سپریم کورٹ بار کی، وہ سم ہاؤ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور دوسری جانب بھی یہی سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ایک بڑی وکلاء تنظیم، وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، تو مجھے اس سوال کا جواب نہ میں ہی ملتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وکلاء تحریک جو ہے وہ شروع تبھی ہوگی جب تمام وکلاء کے دھڑے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج عابد زبیری صاحب نے اس افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میرے بار بار بلانے پر بھی پاکستان بار کونسل کے عہدیدار یہاں پر نہیں آئے، جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر مجھے کل وہ دعوت دیتے ہیں اپنے کسی کنونشن میں تو میں تو جاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وکلاء جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں، اکٹھا ہوں، اور اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک آئین کا بحران ہے اس کو اوورال ایڈریس کیا ہے تمام ہی وکلاء نے، اور کہا ہے کہ ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو مجھے تو وہیں پر اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو لائز کنونشن ہے، گو کہ اس میں جو پریزنس ہے وکلاء کی وہ بڑی تعداد میں ہے، مگر پھر بھی اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہوتا اگر یہ وکلاء تنظیمیں جو ہیں یہ اپنے ذاتی اختلافات کو یا اب کہہ سکتے ہیں رنجشوں کو بھلا کر ایک ساتھ آتے۔ یہاں پر آج تقاریر میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر کافی تنقید ہوئی ہے، ہماری عدالتوں پر کافی تنقید ہوئی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور اپنے ہی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے۔ اور یہاں پر جو انتخابات کا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو انتخابات کی تاریخ دی، پورا ایک شیڈیول دیا، اس کی تعریف کی گئی، ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اب اگر آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ لوگ جو لوگ ذمہ داران ہیں جنہوں نے آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کریں، اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں۔ اب عدالتیں پاکستان کے اندر ایک مذاق بن کر رہ چکی ہیں، اور میں یہاں تک ان باتوں سے تو ہم بھی اگری کرتے ہیں، آپ بھی اگری کریں گے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو عدالتیں ہیں پاکستان کی، ان کے بارے میں آپ ایک الگ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کر رہی ہیں وہ کس طریقے سے کر رہی ہیں، مگر ایک بات تو ہے کہ جو عدالتیں، آئینی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ جو فیصلے کر رہی ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ہائی کورٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح پچھوزی پرویز الہی صاحب، ایون ایمان مزاری کو آج پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، تو یہ ایک مذاق تو بن چکا ہے۔ اس پر اب ایک وے فارورڈ جو وکلاء کی جانب سے دیا گیا ہے، جو سینئر قانون دان ہیں ان کی جانب سے، اب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے آج کہا، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان مزاری ایک بہادر بچی ہے، اور ایک سمائل دے کر ہر دفعہ اس کو پکڑتے ہیں وہ ایک سمائل دیتی ہے اور ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اس کو گرفتار آج پھر کر لیا گیا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کی اس کانفرنس کو ایک تو اس کے نام سے منسوب کر دیں، اور پھر ساتھ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایڈریس کیا ہے، اور اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں میں ان کا وہ ایڈریس نکال لوں، اس میں انہوں نے کافی اہم باتیں کی ہیں چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے، اور ان سے کچھ مطالبات کیے ہیں۔ مگر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چیف جسٹس
ان مطالبات کو قریب ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ویسے اس کو اگر تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کیا جائے, 2007 میں آپ کی ایمرجنسی لگی تھی اور اس کے بعد لائرز موومنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشری کو دوبارہ بحال کیا جائے, اور ایک سینس میں دیکھا جائے تو پہلے ایک بلڈ اپ مومنٹم تھا, بعض جو تھی اوور آل بائک آؤٹ بھی کرتی تھیں, کیسز وغیرہ نہیں سنے جاتے تھے, کورٹس کافی جگہوں پہ ایمٹی نظر آتی تھیں, تو وہ مومنٹم ایز سچ پک اپ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ. یا پہلے چونکہ ایک سینس میں اس ٹائم کی وکلا موومنٹ کے پیچھے ایک سیاسی بیکنگ بھی تھی, اس میں تو کوئی ان کے پاس کوئی پش بھی نہیں ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹلی بھی اگر یہ کرتے ہیں تو سکسیزفل ہونا بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا, خاص کر ان حالات میں. بالکل آپ کا پوائنٹ درست ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو ماضی میں وکلا تحریک تھی اس میں نواز شریف صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور دیگر جو سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں نہیں تھیں, وہ سب اس وکلا تحریک کو بیک کر رہی تھیں اور فرنٹ سے لیڈ کر رہی تھیں. اب اس کیس کے اندر آپ دیکھیں موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, ان میں سے کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت نہیں ہے جو اس وکلا تحریک کو, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کو شروع کرنا چاہتی ہے, اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہو. اب صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو خود اس وقت بظاہر دیوار سے لگ چکی ہے, اور وہ سیاسی جماعت سپورٹ کر رہی ہے ان کو, مگر اس سیاسی جماعت کا اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے اپنے پیر زمین پر نہیں ہے, تو وہ کتنی ان کو سپورٹ کر سکے گی. آبویسلی جب تک آپ کے ساتھ جو پاکستان کی تمام نہیں تو کم از کم اکثریت سیاسی جماعتوں کی جن کی پلس پر ایک نظر ہوتی ہے, یا اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام شہری ہے اس پر ان کی رسائی ہے, وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک تو تحریک نہیں چلے گی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج بھی یہ لوگ کہتے رہے ہیں سپریم کورٹ پر, جیسا کہ وہ تنقید کرتے رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ ججز میں جو تقسیم ہے یہ ایک بنیادی وجہ ہے آج پاکستان کی جو صورتحال ہے. تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے یا اس کو بھول رہے ہیں کہ ان کے اندر جو تقسیم ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کی بھی کوئی تحریک یہاں پر کامیاب نہیں ہو رہی. اور اب سپریم کورٹ جو ہے اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے گئے ہیں, اس سے کہا گیا ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کرے توہین عدالت کی جنہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا یا عمل درآمد نہیں کیا. اور چیف جسٹس کی جو ایک لیگیسی ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ان کو ایڈریس کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, کہتا ہوں کہ چیف صاحب آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں, آپ نے ابھی کئی فیصلے دینے ہیں. اب یہاں پر آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس نے اس وقت نیب ترمیم کا فیصلہ کرنا ہے, آڈیو لیکس کا ایک فیصلہ ہے وہ بھی باقی ہے, اسی طرح ایک وہ پنجاب اسمبلی کا ایک کیس تھا مزاری صاحب کی رولنگ کا, وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے ایک فیصلہ, وہ بھی آ سکتا ہے. اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے. تو چیف جسٹس نے کہا, جیسے جو اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی کئی فیصلے دینے ہیں, خدارا ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب ان کا یہاں پر جو حوالہ ہے ان کو سے وہ ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف صاحب فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ کریں. اور میں کہتا ہوں آپ کا یہ فیصلہ ایک روایت بنا دے گا, بے شک فیصلہ ہمارے خلاف کریں مگر کریں ضرور. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون محترم جج جسٹس اے آر کارنیلیس کا پیروکار ہے یا ان کی پیروی کر رہا ہے, اور کون سا جج جسٹس منیر کی میراث لے کر چل رہا ہے. آج پاکستان کے آئین پر حملے کیے جا رہے ہیں اور عدالتوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. فیصلے دینے کے بعد چیف جسٹس صاحب آپ بے شک گھر چلے جائیں اور آرام کریں, اور اگر آپ نے ہماری مرضی کا فیصلہ دے دیا, یہ میں کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا. اب اس طرح کی بلنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو, جن کی ریٹائرمنٹ بس اب 7 سے 8 روز دور ہے, ان کے حوالے سے دی جا رہی ہے, اور ان کو ڈائریکٹلی پیغام دیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا تو پھر ہم آپ کو اے آر کارنیلیس کی رو میں نہیں بلکہ جسٹس منیر کی اس رو میں رکھیں گے. اور پھر آبویسلی آپ کو معلوم ہے جسٹس منیر کی ایک ہسٹری ہے, اور ان کے بارے میں جو ایک نظریہ ضرورت تھا منسوب کیا جاتا ہے. تو اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ بڑے ٹچی ہیں اپنی لیگیسی کو لے کر, اب ان کو جب جسٹس منیر سے
آپ منسوب کریں گے تو ان کے لیے یہ بڑا ہی افسوسناک ہوگا، کیونکہ اسی کیس کے اندر جسٹس اے آر کارنیلیس کا وہ بار بار حوالہ دے رہے ہیں، اور اب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ان کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بندیال صاحب اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اب وقت تو سر کم رہ گیا ہے. اس ہفتے صرف ایک دن ہے، کل فرائیڈے ہے آئی گیس، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ویک 5 دن میں اگر وہ اس معاملے کو لیٹ سے ٹیک اپ کر بھی لیتے ہیں تو کیا وہ کنکلوژن کی طرف لے کر جا سکیں گے اس معاملے کو. تو اب کافی صورتحال چیف جسٹس کے لیے بھی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی کئی فیصلے بھی تحریر کرنے ہیں، اور وقت وہ کہتے ہیں نا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. پریشر ان کے اوپر کافی زیادہ ڈالا جا رہا ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے لطیف کھوسہ نے تو کہا کہ 5 جو لوگ ہیں وہ اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر خزانہ وغیرہ، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں تو ہی یہ معاملات سدھریں گے. اور پھر ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ان کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا، جو آئی جی ہیں، جو ایس پی ہیں، جو ڈی آئی جی ہیں. ان تینوں کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کے عدالتی احکامات کی پھر فیوچر میں بھی کوئی اس کے اوپر نہیں کرے گا. یہاں تک ان کی بات درست بھی ہے، عدالتوں کو اپنی ریٹ بھی تو منوانی چاہیے. اور یہ ڈیسیجن نہ مانا جائے سر نہیں آپ دیکھیں نا، ڈیسیجن تبھی مانا جائے گا جب عدالتوں کا کوئی خوف ہوگا. جب خوف ہی ختم ہو جائے تو پھر کس نے کیا، اب مجھے کوئی عدالت سزا سنا دے اور میں جا کر کہوں کہ میں نہیں مانتا، تو یہی صورتحال اب ہونے لگ گئی ہے کہ اب ایک فریق کو اگر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے اس کے خلاف، اور وہ فریق اس کو اس عدالت کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے یا اس کی پسند کا نہیں ہوتا، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہماری پوری ریاست جو ہے وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہے، اور ہماری عدلیہ کی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کو اب ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. میں تو اس کو عدلیہ کی خامی اس وجہ سے کہوں گا کہ عدلیہ کو چاہیے تھا یہ جو معاملات ہیں ان کو اول تو تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے لیتی اور ان کو کنکلوژن کی طرف لے کر جاتی، مگر شاید اس وقت جلد بازی میں کچھ فیصلے کیے گئے جن کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. جی بالکل. لیکن ایک سائے آف ہوپ جو ہے موجودہ جو عدلیہ کی ہے اس کے لیے یہی نظر آیا تھا کہ جب یہ کنونشن جاری تھا تو اس ٹائم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی تھنک پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک بہت بڑی خاص کر اس ٹائم فریم میں انہوں نے شہریار افریدی کے کیس میں خاص کر جسٹس بابر ستار نے ڈیسیجن دیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انہوں نے اسٹارٹ کی تھی، انیشیٹ کر دی، اور فردر جرم بھی عائد کر دی ہے ڈی سی پہ، ایس ایس پی پہ، ایس پی پہ، اور آئی تھنک ایک اور ایس ایچ او، 4 آفیسرز ہیں. اس ٹائم جب کنونشن ہو رہا تھا یہ ہوا تو ایک سینس میں تھوڑی سی تو مورل بیکنگ نظر آئی ہوگی ان کو کہ کہیں نہ کہیں سے تو روشنی نظر آ رہی انہیں. سر یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب گزشتہ دور حکومت میں، گزشتہ سے بھی گزشتہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی اسی طرح کی سختیاں تھیں، مگر وہ کسی اور کے لیے تھیں، ٹھیک ہے، اور سختیاں ایسی نوعیت کی تھیں. اس وقت بھی جو ججز تھے ان کا رویہ یہی تھا اکثریت کا. اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے کچھ آوازیں تھیں جو کچھ ایسے فیصلے کر رہی تھیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رے آف ہوپ اس وقت تھی. تو یہ سر ہمیشہ رہتے ہیں. اور جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز بھی انہوں نے ایم پی او کے اوپر کچھ اہم آبزرویشنز دی، ایک آرڈر دیا. اس سے قبل بھی انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں جو کہ ایک مثبت چیز ہے. مگر اوور آل جو ہماری جوڈیشری ہے سر، وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے آرڈرز، اب پھر ہم یہی بات ہے کہ 100 میں سے ایک آرڈر کو ہم یہاں پر رپورٹ کر رہے ہیں اور کسی آرڈر کو ہم رپورٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ویوز، آج کے لیے خیر اتنا ہی. دیکھتے ہیں اب جو وکلا کنونشن ہے ان سے جو کنکلوژن اس کا یہی نکلے گا کہ یا تو وہ تحریک کی فارم میں نکلتے ہیں وکلا، یا پھر جس طرح آج قرارداد پاس ہوئی اسی طرح وقتی ٹائم فریم جو ہے وہ گین کیا جائے. خیر مجھے اور عدیل بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.